بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈرلش ارطغرل میں دکھایا گیا ایک اہم کردار جس کا نام بائیجو نویان ہے، جو ایک منگول کمانڈر تھا۔ بہت سے لوگ اس کردار کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ تاریخ اس کردار کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دوستو، آگے جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ دوستو، تاریخ میں نویان کا پورا نام بائیجو نویان ہے۔ اس کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے، لیکن دوستو تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ چنگیز خان کے بیٹے اور منگولوں کے دوسرے سردار اوگدائی خان نے اسے سن 1230 عیسوی سے 1260 عیسوی تک اناطولیہ اور ایران میں بطور کمانڈر ذمہ داری سونپ دی۔ دوستو، نویان اس وقت طاقت میں آیا جب اس نے 1242 عیسوی میں سلجوقی سلطنت پر حملہ کیا اور اس میدان جنگ کا نام کوزڈیک تھا۔ دوستو، آپ حضرات کو کوزڈیک کی لڑائی کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتاتا چلوں۔ ناظرین گرامی، سردیوں کا موسم تھا۔ 1242 عیسوی میں نویان نے کوزڈیک کی لڑائی میں منگول فوج کی کمان سنبھالی، جس میں اس نے سلجوق سلطنت پر حملہ بھی کیا اور ان کا محاصرہ بھی کیا۔ لہذا سلجوقی سلطان کیخسرو دوم نے ہمسایہ ممالک سے تعاون کی درخواست کی۔ چنانچہ ٹری بیزنٹ نے ایک فوج بھیجی، جبکہ سلطان نے باڑے کی ایک جماعت بنائی تھی، یعنی کرائے کی ایک جماعت بنائی تھی، جس میں جارجیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود جارجیا کے بیشتر افراد منگولوں کی طرف سے لڑنے پر مجبور تھے۔ 1243 عیسوی کو کوزڈیک کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا۔ تاریخ میں تعداد کے حوالے سے عین اسی مطابق نہیں لکھی گئی، لیکن منگولوں کے مقابلے میں سلجوقیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ دوستو، منگولوں کے جارجیائی افسر سلجوقیوں کے اس بڑے تعداد کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن منگولوں کے کمانڈر نویان نے اپنی فوج کو یہ کہتے ہوئے حوصلہ افزائی کی کہ سلجوقیوں کے اس بڑے تعداد سے خوفزدہ نہ ہو کہ یہ بڑی تعداد میں ہے، بلکہ بڑے تعداد میں لشکر کو شکست دینا ہماری شان کی بات ہوگی۔ دوستو، کیخسرو دوم نے منگولوں کے حملے کا انتظار کیے بغیر منگولوں پر 20,000 جوانوں کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن منگول فوج نے انہیں شکست دی۔ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد سلجوقیوں کے کمانڈر اور کچھ فوجی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ دوستو، منگولوں نے سلجوقیوں کے سیواس اور کیسریا شہر پر قبضہ کر لیا۔ کیخسرو ثانی فرار ہو کر اطالیہ گیا، جہاں اسے منگول کمانڈر نویان کے ساتھ صلح کے لیے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ دوستو، سلجوق سلطنت منگولوں کے لیے ایک آسامی بن گئی، کیونکہ سلجوقیوں کو منگولوں کو ہرجانہ ادا کرنا پڑتا تھا ہر سال۔ اس کے بعد منگولوں نے ڈیوڈ اشتم کو آزاد کر لیا، جو کہ منگولوں کے قبضے میں تھا۔ ملکہ روزدان کے فیصلے کی مخالفت کرنے کے لیے منگولوں نے جارجیا کے تخت پر ڈیوڈ کو اختیار دے دیا، تاہم منگولوں نے چھوٹے چاپوں کے ذریعے اپنا قبضہ برقرار رکھا، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی۔ بعد میں نویان نے 1246 عیسوی میں شام پر بھی حملہ کیا۔ پھر منگولوں نے 1246 عیسوی سے دوبارہ عراق میں خلافت عباسیہ پر حملہ کیا، لیکن منگولوں کو وہاں کم کامیابی ملی۔ دوستو، نویان کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام الانگویا تھی۔ وہ بہت زیادہ ظالم عورت تھی۔ اس نے کئی قبیلوں کو بری طرح اذیت دی تھی، جسے آپ ڈرلش ارطغرل میں المیلا کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈرلش میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نویان کی بہن نے ارطغرل غازی کو کس طرح دھوکہ دیا۔ دوستو، جب اوگدائی خان مرا تو نویان کو گیوک خان نے کمانڈر کے عہدے سے برطرف کر دیا اور اس کی جگہ الجیدگی کو کمانڈر کا عہدہ دے دیا۔ پھر اس کی پوری فیملی 1251 عیسوی میں منکے خان کے ساتھ مل جانے پر جلا وطن ہوئی۔ پھر بعد میں دوستو 1260 عیسوی میں ہلاگو خان کی موت ہوئی، جس سے منگول فوج کو بہت نقصان پڑا اور منگول فوج بہت کمزور ہو گئی۔ دوستو، ترک تاریخ دان راشد الدین نے کہا کہ ہلاگو خان نے نویان کو پھانسی دی کیونکہ وہ گولڈن ہارٹ کی روس فرار ہونے سے روکنے میں ناکام ہوا۔ دوستو، یہ تھی بائیجو نویان کی اصل تاریخ۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پر شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹس میں دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔